ان سے میں نے حضرت اقدس قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا آپ مولانا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد اظہر، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ عربی شیخ ہیں، وہ مجھے تلاوت سناتے ہیں۔ ان سے میں نے حضرت اقدس قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا آپ مولانا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ آپ کو مولانا یحییٰ عباسی پڑھ کے سناتا ہے۔ وعلیکم السلام یا اصدقائی، کما تسمعون توجہ الى مولانا فضل الرحمن اتهامات مختلفة ويصفه بعض الناس بالخائن بسبب بيانه حول قصوره، ومع ذلك فإن مولانا دائما تحدث عن سلامة الوطن وحماية الدستور والدفاع عن الديمقراطية، وقد عارض دائما في باكستان كل خطاب معاد للدولة، ودفع أصحابه ورفاقه ثمن ذلك بالشهادة، وتعرض هو نفسه لجهومات انتحارية، فكيف يمكن وصف مثل هذا الرجل الخائن؟ وبقية الكلام أن عرض بيانه خارج السياق ليس صحيحا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم الصحيح۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو قصور کے اندر بیان کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، لوگ اس کے متعلق مختلف اپنی آراء پیش کر رہے ہیں، اور بعض حضرات تنقید کرنے پر اس طرح حد سے گزر گئے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو غدار تک کہہ دیا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیسی شخصیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ وطن کے دفاع کے لیے، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے ملک کی دفاع کے لیے ہمیشہ بات کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کا دفاع کیا ہے۔ اور آگے بتایا کہ فرمایا مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے ہر اس بیانیے کی مخالفت کی ہے جو پاکستان کے ملک اور اس کے آئین کے مخالف ہو، اور بسا اوقات ان کو اس بیانیے کی مخالفت کرنے پر اس کی قیمت بھی چکانا پڑی، تو انہوں نے اور ان کے اصحاب نے اپنی جانیں قربان کر کے اس مخالف بیانیے کی قیمت بھی چکائی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسے مخلص اور قائد کو خائن اور غدار کہہ کر پکارا جائے؟ اللہ رب العزت یہ ہمیں صحیح سمجھ اور عطا فرمائے۔ یہ ہمارے قائد کے لیے الفاظ تھے ایک عربی کے شیخ کے۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے جتنے بھی جو بھی میرے قائد کے مخالفین ہیں، غلط الفاظات اور غلط زبان استعمال کر رہے ہیں اور بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کا ہم جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ لوگ ان ظالموں نے جنہوں نے بھی ان کو کھڑا کیا ہے، انہوں نے لوگ بھی نہیں بدلے۔ تو ان کو میں صرف یہی پیغام دوں گا، اور لوگ کئی ہمارے مولانا کے بارے میں ایسے الفاظات اور ایسی الفاظ کے مولانا نے معذرت کر لی ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں مولانا کی آواز، جو انہوں نے کہا کہ مولانا کی آواز سنیں، مولانا معذرت کر رہے ہیں، یہ سنیں۔ ہمارے مولانا کی اتنی بری آواز نہیں ہے جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ میں اپنے قائد کی آواز تمہیں سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا، اور ہمارے جتنے بھی جمعیت علماء اسلام کے جیالے، ہمارے قائد کی آواز میں اللہ نے ایسے کشش رکھی ہے اور ایسی خوبصورت آواز ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیں، آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ یہ ہمارے قائد کی آواز ہے۔ یہ میرے قائد کی آواز ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام والو، فخر کرو اپنے قائد پہ، قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے بد کردار لوگ، بد زبان لوگ، یہ جیسے چوہان چوہا اور ایشا گلائی جو ظالم ہے، جس نے خان صاحب کے لیے غلط یہ الفاظ استعمال کیے تھے، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اپنے قائد پر اعتماد ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہماری اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو ایسے الفاظ ایسے ہو جاتا ہے، تو ہمیں کوئی ایسے معذرت کرنے کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے قائدین کی حفاظت فرمائے۔ جو بازاری ملا ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے، نہ ان کو عزت ملے گی، اور دوسرے جتنے بھی مخالفین مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کرنے والے ہیں، یاد رکھو تمہیں یہاں دنیا میں بھی ان کی جو ہے نا سزا ملے گی، اور آخرت میں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا کو ایک مقام دیا ہے، اور جن کے لیے مدینہ منورہ سے اور علماء کرام، طلباء کرام دن رات ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور میں آخر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ہم اپنی افواج کے لیے، ہمارے علماء کرام جہاں بھی ہیں،
ہر جمعے میں اپنے افواج اور جو بھی جہاں جو شہید شہداء ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں ہر جمعے میں، تو ہم افواج کے کیسے مخالف ہو سکتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام والے اپنے شہداء کی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید درجات بلند فرمائے، اور جتنے شہداء ہیں اور ہمارے علماء کرام جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے۔